اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وعلی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج ہم بات کریں گے کہ ذہن تیز کرنے کا نسخہ یا ذہن کیسے تیز ہو سکتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وٹ از مائنڈ اینڈ ہاؤ اٹس ورک، ٹھیک ہے، ورکس، تو دماغ، ذہن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کو ہم آج قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور پیغامات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ رعد، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بذکر اللہ تطمئن قلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دل تسکین پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو اب دل سکون کب پاتا ہے؟ جب اس میں خیال یا سوچیں تھم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوف کی، غم کی فکر، اندیشوں کے خیالات، تو یہ تھم جاتے ہیں، ورنہ خیالات کی بھرمار کی وجہ سے دل بے سکون ہوتا ہے ہر کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو اندیکھے خوف، مستقبل کا ڈر، ماضی میں جو اور مستقبل کی سوچیں ہیں جو انسان کو حال میں رہنے نہیں دیتی، پریزنٹ ٹائم میں ہمیں رہنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم ماضی کی سوچ میں ہوتے ہیں اور کبھی ہم مستقبل کے خوف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان وہاں موجود ہوتا ہے، تو اس کا رہنا جو ہے پریزنٹ ٹائم میں رہنا محال ہوتا ہے۔ ہر دوسرے بندے کا حال یہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ ماضی یا مستقبل کے خیالات اور فکروں میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے اور حال کی، پریزنٹ ٹائم کی جو قدر و قیمت کو ہے جانے بنا ہی جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو اگر ویسا ہو گیا ہوتا اس وقت تو آج میں ایسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری سوچ، انسان کی سوچ ہی یا تو ہمیں سکون دیتی ہے یا کہ ہمیں بے قرار کر دیتی ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ ہماری سوچ اور ہمارا خیال، ٹھیک ہے۔ وہ باتیں جو کبھی ماضی میں گزر گئی یا وہ واقعات جو مستقبل میں ہیں ابھی، ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹائم میں ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اور ان واقعات کے مستقبل کے ساتھ ایسی امیجز یا صورتیں ہمارے دماغ میں جو ہے جگہ لے لیتی ہیں جن پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہمارے دماغ میں ایسی امیجز یا ایسے تصورات بنا لیتی ہیں، جگہ لے لیتی ہیں کہ ان کا کنٹرول ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر جو دل جو ہے یہ سمجھ کا، فکر کا، غور کا آلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ انتہائی بے سکون کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح سے، اس پروسیس سے، جیسا کہ ابھی آپ سب سننے والوں کے دلوں کی یہی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سکون آپ دیکھیں آپ کے دل میں ہے، آپ بے قرار ہیں، آپ فکر میں ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی حالت اگر آپ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو پھر سنتے جائیں، انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھ کے اس چیز کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے۔ آپ سب کی تقریباً یہی کیفیت ہے، بے سکونی والی، پریشانی والی، ٹھیک ہے۔ دلوں کی آپ سب کی ایک ہی جیسی کیفیت ہوگی۔ تو یہ بات غور سے سنتے جائیں، ایسی فکروں اور خیالات سے انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سب بے حیثیت انسان خود پہ غور کریں تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں زندہ رہنا ہے، اگر اس لیے جو ضروری اور اہم ترین لوازمات ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں اس زندگی جو ہمیں ملی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس کے لیے جو اہم ترین اور بنیادی جو لوازمات ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انسان کی آنکھیں ہیں بینائی دیکھنے کی، ٹھیک ہے، کان ہیں قوت سماعت سننے کے لیے، ہماری سانسیں جو ہمیشہ سے جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے یہ ہے سانس، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بنیادی طور پہ ہمیں اس ایٹماسفیئر میں یا اس دنیا کے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، بنیادی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے ہمیں کہ صبح سو کر اٹھیں گے
تو بینائی، قوت سماعت یا سانس کہیں سے خود بنا کر یا خرید کر سٹور سے ہم نے لانی ہے اور اسے سٹور کرنا ہے یا انہیں حاصل کرنا ہے، اس طرح کی کوئی بھی سوچ ہماری ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو سورہ یونس میں رب کہتا ہے کہو تمہیں آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ کو زندہ سے کون باہر نکالتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ان سب کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سو کہیں گے کہ اللہ، تو کہہ دو کہ تم کیوں نہیں بچتے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ رب کہہ رہے ہیں. ان ساری باتوں پہ آپ غور کریں جو میں نے کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چیزوں سے نہیں بچتے. کون سی چیزوں سے؟ بے یقینی کی سوچوں سے. ہمیں دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی صلاحیت، اور یہ سب کچھ اللہ ہمیں بنا محنت اور سوچے بنا دیے جا رہا ہے. آگے بات کریں.